اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کرۂ ارض پر رہنے والا انسان جو ہے یہ خود کو بہت قابل سمجھتا ہے اور خود کو دوسری مخلوق سے اعلیٰ سمجھتا ہے اور اشرف المخلوق سمجھتا ہے خود کو کہ وہ یہ سمجھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے کہ میں کہ دوسری مخلوق سے اعلیٰ بھی ہوں، افضل بھی ہوں، کیونکہ میرے پاس بڑی اعلیٰ عقل ہے، سوچ ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میں کہ کوئی بڑا مقام حاصل کر سکتا ہوں یا میں اعلیٰ مقام تک جا سکتا ہوں، بڑی بڑی منزلوں تک میں پہنچ سکتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ بڑا بہترین ہے اپنی عقل کے لحاظ سے، اپنی سوچ کے لحاظ سے۔ اس کرۂ پر رہنے والا واحد یہی کہ انسان ہی ہے، واحد مخلوق جس نے کہ اس کرۂ کو تبدیل کیا ہے۔ اور کوئی دوسرا جاندار خدا نے اس کو وہ صلاحیت نہیں دی جو کہ ایک انسان کو دی ہے، کہ اس کی فطرتی احساس میں شعور ہے، علم ہے، یعنی کہ وہ قابلیت ہے انسان کے اندر کہ وہ کہ علم حاصل کر سکتا ہے، شعور حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ انسان کسی بڑے مقام کو پا نہیں سکتا، کیونکہ یہ اپنی قابلیت کے ساتھ میں تو کہتا ہوں کہ بڑے بڑے مقام پا لیتا ہے۔ اور اس کی ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں یا پھر آپ اپنے اس کرۂ کو دیکھیں جہاں پہ کہ انسان آئے سے کہ زیادہ نہیں 100 سال پیچھے جا کر دیکھیں کہ کیسی کہ سہولیات تھیں، تو آج دیکھ لیں 100 سال کے بعد ایک انسان نے کیسی ترقی کی ہے۔ اصل میں یہ انسان کا بڑا مقام ہے اور بڑی سوچ ہے انسان کی، اور انسان کا پتہ بھی چلتا ہے کہ انسان نے کتنا قابل ہے، خدا نے اس انسان کو کتنا قابل بنایا ہے، اور اپنی اس قابلیت سے اس نے کہ وہ کام دکھایا ہے جیسے کیونکہ ظاہر ہے پھر خدا نے انسان کو بنایا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ہر انسان تقریباً میں تو اکثریت انسان جانتا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ تخلیق کار بھی ہے، اور کہ کوئی بھی چیز جتنی چیزیں کہ جیسے اس نے اس کرۂ پر تخلیق کی ہے۔ اور یہ انسان کی اصل میں انسان کا جو اپنا ذہن ہے یہ بہترین کام کرتا ہے، اس کے اندر علم آتا ہے، شعور آتا ہے، کیونکہ انسانی ذہن اس قابل ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، بڑی بڑی منزلوں کو پا سکتا ہے، کسی بڑے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان کے پاس اتنا کہ شعور ہو، علم ہو، کہ میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں یا پھر یہ ہے کہ جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، میں ایک عام انسان کی بھی بات کر رہا ہوں، ایک عام انسان جس کے اندر اتنا احساس، علم کا احساس ضرور ہے، شعور کا احساس ضرور ہے کہ وہ اپنے کہ خود کو، اپنی زندگی کو بہترین کر سکتا ہے، اور جس کے پاس اتنا علم ہے، شعور ہے اس خدا کی طرف سے، تو میں اس انسان کو ایک بہترین رہنما سمجھتا ہوں۔ یہ انسان جو ہے نا یہ ایک بڑا بہترین رہنما ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہترین لیڈر بھی ہے، لیکن یہ بہترین رہنما جو سب سے پہلے یہ خود کا رہنما ہے بہترین۔ اگر انسان خود کا رہنما نہیں ہے تو پھر وہ کسی کی بھی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیں کہ انسان کے پاس اتنا علم ضرور ہے، اتنا شعور ضرور ہے کہ وہ اپنی کہ رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں بڑی ہمیں مثالیں ملتی ہیں، بڑے بڑے ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ اپنی رہنمائی کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انسان کسی بھی معاشرے میں رہتا ہے جہاں پہ کوئی بہت سے ایسے معاشرے جہاں پہ کوئی زیادہ تعلیم نہیں ہے، یا بہت سے ایسے معاشرے ہیں جہاں پہ کوئی زیادہ تربیت نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ بہت سے اکثریت لوگ ایسے ہیں جو اپنی رہنمائی کرتے ہیں، اچھائی کی طرف چلتے ہیں، اور جو ان کے راستے میں جو آنے والی برائی ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، کیونکہ یہی تو رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان اس شعور کو، اس علم کو استعمال کرے جو خدا نے اسے دیا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے کسی مقام تک پہنچنا ہے، اور یہ ہے کہ اسی تحت اسی کہ علم اور شعور کے تحت وہ پھر اپنی کہ رہنمائی کرتا ہے۔ جب تک وہ اپنی رہنمائی کرتا رہتا ہے تو پھر وہ انسان صحیح راستے پہ چلتا رہتا ہے اپنی۔ ظاہر ہے پھر انسان کا، میں تو کہتا ہوں کہ جو اشرف المخلوق ہے اس کو اپنی رہنمائی کرنی چاہیے اور بہتری کی طرف کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان کہ اپنی رہنمائی نہیں کرتا وہ کہ اپنی نسلوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، اپنی نسلوں کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ جو خود ہی کہ خود کو بہتر نہ کر سکے وہ اپنی نسلوں کو کیا بہتر کرے گا؟ تو اس میں یہ ہے کہ جب انسان اپنی کیونکہ انسان کے پاس آپ دیکھ لیں کہ انسان سمجھتا ہے، سوچ سمجھ بوجھ ہے اس انسان کے اندر، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ کہ میرے لیے اچھائی کا راستہ کون ہے اور برائی کا راستہ کیا ہے۔
تو پھر یہ ہے کہ وہ مطلب کہ اگر اس کی اپنی اور خود اپنی رہنمائی کرے گا تو مطلب خود کو آگاہی دے گا کہ یہ مطلب جو رستہ ہے یہ برائی کا رستہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا پھر یہ اچھائی کا رستہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اس پر چل کر تیری زندگی بہترین ہو سکتی ہے۔ بہت سی آپ کو مثالیں ملتی ہوں گی جنہوں نے مطلب کہ برائی کے رستے کو نظر انداز کیا ہے، ظاہر ہے وہ بڑے بہترین رہنما ہوئے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ انہوں نے خود کو گائیڈ کیا ہے، اپنی اندر بہتری لائے ہیں، اور دوسرا اسی وجہ سے انہوں نے مطلب پھر اپنی نسلوں کی رہنمائی کی ہے، ان کی بہترین پرورش کی ہے۔ اصل بہترین پرورش یہی تو ہوتی ہے کہ ان کو بہترین ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے کہ انسان مطلب کہ اپنی آنے والی نسلوں کی یا اس کی جو موجودہ نسلیں ہیں اس کی رہنمائی کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی انسان ہے اس کا مطلب کہ چیز علم کردار بڑا اہم ہوتا ہے، انسان کا عمل بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ کہنے سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم مطلب جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ مطلب کہ کہنے سے کم سیکھتے ہیں لیکن عمل سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ اتنا مطلب ان کے اندر وہ نالج شعور نہیں ہوتا ان چھوٹی مطلب عمر کے بچوں کے اندر، تو پھر یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جو جیسا دیکھتے ہیں اپنے بڑوں کو تو پھر ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مطلب کہ میموری کے اندر وہ چیزیں فیڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے پہلے مطلب کہ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی رہنمائی ضرور کریں، آپ کے اندر اتنی خدا نے صلاحیتیں ضرور رکھی ہیں، آپ خود کو اتنا مطلب قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ اپنی رہنمائی کریں، اور اپنی رہنمائی کے ساتھ جب آپ اپنی رہنمائی کریں گے خود کو بہتر کریں گے تو پھر آپ یہ ہے کہ نا اپنی نسلوں کو بہترین کر سکیں گے، اپنی نسلوں کو گائیڈ کر سکیں گے کہ مطلب کیسے زندگی گزارنی۔ آج تو آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کہ اس دنیا کے اندر اس زمانے کے اندر مطلب کہ آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سے ایسے مطلب معاشروں کے اندر آپ کے ارد گرد لوگ ہوں گے جنہوں نے مطلب کہ اپنی نسلوں کو گائیڈ نہیں کیا، رہنمائی نہیں کی، تو پھر یہ ہے کہ وہ مطلب کہ بھٹک گئے، صحیح راستے سے بھٹک گئے، اور یہ ہے کہ پھر وہ برائی کے راستے پر چلے گئے، یا پھر یہ ہے کہ برائی کے راستے پر نہ بھی جا سکے لیکن یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہترین نہیں بنا سکے، اپنی زندگی کو بہترین نہیں کر سکے، کیونکہ جو گھر کا سربراہ ہے وہی رہنمائی نہ خود اپنی رہنمائی نہ کر سکے یا خود اپنے آپ کو لیڈ نہ کر سکے تو وہ پھر اپنی نسلوں کی کیسے رہنمائی کرے گا؟ آپ کو بڑی بڑی مثالیں ملتی ہوں گی، ایسے جو بڑے مطلب کہ لیڈر ہیں اس دنیا کے اندر، مطلب ایسے دانشور ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنی رہنمائی کی، بہت ہمیں مثالیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے جو یہ بڑے لوگوں کی جو مطلب ایک خاصیت ہے، اور بڑے لوگوں کو یہ جو مثالیں میں ملتی ہیں ان کا جو مطلب کہ ایسے دانشور ہیں یا پھر فلاسفر ہیں یا پھر بڑے بڑے لیڈر ہیں، ایسے مطلب لیڈر گزرے ہیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر گزرے ہیں، اور دوسری پوری دنیا کے اندر آپ کو بہت سی مثالیں ملتی ہوں گی۔ انہوں نے سب سے پہلے مطلب کہ اپنی رہنمائی کی ہے، خود کو بہتر کی ہے، اپنی سوچ کو بہتر کی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ نہیں کیا کہ مطلب کہ وہ چل نکلے زمانے کو ٹھیک کرنے، بلکہ انہوں نے سب سے پہلے مطلب کہ اپنے اندر اس قوت کو بیدار کیا جو ان کو خود کو ٹھیک کر سکے، ان کی اپنی رہنمائی کر سکے، ان کو خود کو مطلب انہوں نے لیڈ کیا، اور یہ ہے کہ اب مطلب اپنی سوچ کو ٹھیک کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے اندر انہوں نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ ہمارے اندر کون سی ایسی خامیاں ہیں یا کون سے ایسے مطلب ہمارے ایسے کام ہیں جس سے یہ ہے کہ ہمارا مطلب ہم آگے نہیں بڑھ رہے، ہماری سوچ ٹھیک نہیں ہو رہی، یا پھر یہ ہے کہ ہمارا مطلب کہ جو کردار ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو پھر انہوں نے ایسا کیا کہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کی۔ اور حقیقت میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ حقیقت میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کہ خود کو تبدیل کیا، اور جو انسان مطلب کہ خود کو تبدیل کرتا ہے نا تو پھر وہ زمانوں کو تبدیل کرتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے انسان خود سے شروعات ہوتی ہے، کیونکہ وہی لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہی لوگ زمانے کے اندر اپنا مقام بناتے ہیں، جنہوں نے مطلب رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی یا زمانے کی، جو سب سے پہلے اپنی رہنمائی کرتے ہیں، خود کو تبدیل کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی مطلب کہ یہ ہے کہ اگر آپ خود کو تبدیل نہیں کر سکتے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب کہ اپنی رہنمائی نہیں کر سکتے، تو پھر مطلب کہ انسان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں مطلب کہ اگر آپ کو میری بات بری لگے، کہ انسان کو پھر یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ میں مطلب اشرف المخلوق ہوں۔ جو انسان مطلب کہ اپنی رہنمائی نہ کر سکے، اپنے اندر جو مطلب اس کے اندر ایسی خامیاں ہیں، ایسی برائی ہے جو مطلب اس کا نقصان کاری ہے، کیونکہ اشرف مخلوق تو وہی ہوتا ہے جو مطلب کہ دوسروں سے بہترین ہو، اپنی سوچ سے، اپنی عقل سے، اپنی دانش مندی سے۔ دوسرے مطلب بہت سے ایسے آپ کے ارد گرد ایسے جاندار ہیں، ایسے جانور ہیں، اس سے کم از کم مطلب انسان کو اشرف المخلوق ہو کر بتانا چاہیے خود کو کہ میں اشرف المخلوق ہوں، میں خود کو بہتر کر سکتا ہوں، میں اپنی مطلب نسلوں کو بہترین کر سکتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں اپنے زمانے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اپنے معاشرے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے شروعات انسان خود سے ہوتی ہے، انسان کی جو خود کو تبدیل نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو مطلب اپنی تعمیر نہیں کر سکتا، یا پھر یہ ہے کہ
اپنے اندر وہ مطلب کہ صلاحیت نہیں بیدار کر سکتا جو اس کے اندر انسان کے اندر ہے، جو انسان کے اندر شعور ہے، جو انسان کے اندر اپنا علم ہے، جو انسان کو آگاہی دیتا ہے کہ تیرے لیے یہ ٹھیک ہے، تیرے لیے یہ غلط ہے. تو پھر وہ انسان جب فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کو اپنے اچھائی کے راستے کو چن نہیں سکتا، یا پھر یہ ہے کہ وہ اپنی رہنمائی کے بغیر زندگی گزارتا ہے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی زندگی پھر ایسے ہی گزرتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو خود مطلب کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں مطلب کہ اس قرآن کا بڑا بہترین اشرف المخلوق انسان ہوں اور دوسروں سے بہتر ہوں. حالانکہ دوسروں سے جو بہتر ہوتا ہے نا، مطلب دوسری مخلوق سے، وہ یہی ہوتا ہے کہ خود کو ہر وقت جو ہے نا بہتری کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے، جستجو میں لگا رہتا ہے. کیونکہ حقیقت میں وہی بہترین رہنما ہوتے ہیں لوگ جو مطلب اپنی رہنمائی کریں. ایسی بات نہیں ہے کہ انسان سب سے پہلے مطلب کہ کسی بھی موڑ پر آپ یا کسی بھی وقت آپ یہ کہ میں نے مطلب کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے یا پھر زمانے کو گائیڈ کرنا ہے یا زمانے کے اندر میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں. حقیقت میں سب سے پہلے آپ اپنے اندر تبدیلی کو جنم دیں، اپنی سوچ کو ٹھیک کریں اور اپنی رہنمائی کریں. حقیقت میں آپ اپنی رہنمائی کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی رہنمائی کر سکتے ہیں نا، آپ بہت بڑے لیڈر ہیں، بہت بڑے مطلب کہ آپ جو ہے نا وہ رہنما ہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انسان سب سے جو بہترین رہنما ہے وہ اپنا ہے. جب اپنی رہنمائی ہوتی ہے تو پھر انسان زمانوں کی رہنمائی کرتا ہے، پھر انسان معاشرے کی رہنمائی کرتا ہے، پھر انسان اپنی نسلوں کی رہنمائی کرتا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان مطلب کہ اپنی رہنمائی کرتا ہے، پھر اس کی نسلوں کا مقام ہوتا ہے، مطلب ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہیں، وہ انسان بھی آگے بڑھتا ہے. تو یہی اصل میں حقیقت میں انسان جو ہے نا وہ مطلب ایسے لوگ اشرف المخلوق ہوتے ہیں جو مطلب کہ زمانے کی رہنمائی کرتے ہیں، اپنی رہنمائی کرتے ہیں. حقیقت میں سب سے پہلے جو ہے اپنی رہنمائی بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کو خدا نے اتنا علم، اتنا نالج، اتنا شعور آپ کی فطرت کے اندر احساس رکھا ہے خدا نے اچھائی کا اور برائی کا، کہ کیسے میں نے بچنا ہے، کیسے میں نے مطلب کہ اگر آپ کے اندر احساس نہیں ہوتا تو آپ سرعام گناہ کرتے، سرعام برائی کرتے، آپ چھپ کر کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. اور دوسرا یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ اچھا راستہ جو ہے بڑا صحیح ہے، میرے کردار کو بہتر کرے گا، میری سوچ کو بہترین کرے گا، تو میری دانش مندی بڑھائے گا. تو اس کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے، آپ کو خیال کرنا چاہیے. آپ اشرف المخلوق ہے میرے لیے، تو ہر انسان ہی اشرف المخلوق ہے، چاہے اس کا کوئی عقیدہ ہو، چاہے اس کا کوئی مطلب کہ کسی بھی معاشرے سے تعلق ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، تو میرے لیے قابل احترام ہے. تو حقیقت میں انسان کو سمجھانے کے لیے یہ میں اکثر بات کر دیتا ہوں کہ انسان کو خود سوچنا چاہیے. وہ چاہے کسی بھی جگہ پہ رہتا ہو، کسی بھی مقام پہ رہتا ہو، کسی بھی معاشرے کا حصہ ہو، اس کو اپنی مطلب رہنمائی ضرور کرنا چاہیے. کیونکہ انسان کو انسان ہی دیکھنا چاہیے، اپنے کردار سے، اپنی دانش مندی سے اور اپنی عقل سے. تو یہی لوگ وہ مطلب اشرف المخلوق اور وہ لوگ اپنے بڑے بہترین رہنما ہو سکتے ہیں. اگر وہ اپنی رہنمائی کریں گے تو وہ زمانوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. تو یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.